آج ہم نے شیخ عفیف الدین تلمسانی کی شرح فصوص الحکم کا مقدمہ یا اس کا ایک تھوڑا سا تعارف بیان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ اکبر کی فصوص کی شروحات میں یہ ایک اہم ترین شرح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس دور سے قریب ہے کہ جب مؤلف نے یہ کتاب لکھی، تو اس حیثیت میں اس کتاب میں اس کی شرح میں شارح نے اگرچہ کہ اختلاف بھی کیا ہے، لیکن کم سے کم شرح کو شیخ کی مراد کے مطابق کرنے کی کوشش کی، یا اپنے کسی ساتھی کو جو سمجھانے کی کوشش کی تو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ شیخ اکبر کی یہاں پر کیا مراد ہے۔ اکثر فصوص کے شارحین تو شیخ اکبر کی مراد سے ہٹ کے اپنی مراد سمجھانے میں لگ گئے۔ تو اس حیثیت میں دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن یہ اتنی مختصر ہے کہ اردو میں اگر ترجمہ ہو تو شاید 100 صفحات ہی بنیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی سیریز شرح فصوص الحکم میں کسی نئے شارح کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے شارح ہیں عفیف الدین التلمسانی۔ آپ کا پورا نام ہے عفیف الدین سلیمان بن علی بن عبداللہ بن علی بن یاسین العابدی الکومی التلمسانی۔ آپ 610 ہجری میں شہر تلمسان میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد سفر کرتے ہوئے روم پہنچے، دمشق پہنچے، مصر پہنچے۔ آپ نے مختلف شیوخ سے، مختلف اساتذہ کرام سے سبق پڑھا، علم حاصل کیا۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شیخ سعد الدین کونوی کے براہ راست شاگرد ہیں، اور شیخ سعد الدین کونوی کو آپ نے اپنا استاذ بھی مانا، ان کے ساتھ کچھ سفر بھی کیے، ان کے ساتھ بزرگوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ لیکن عثمان یحییٰ اپنی کتاب مؤلفات ابن العربی تاریخھا و تصنیفھا میں لکھتے ہیں کہ عفیف الدین تلمسانی نے شیخ اکبر سے 24 سال کی عمر میں دمشق میں ملاقات کی، اور جب آپ فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے تو اس درس میں شرکت بھی کی۔ اس سند کو دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ براہ راست بھی شیخ سے ملاقات کر چکے ہیں، اگرچہ وہ مختصر ہی رہی ہوگی، اور وہ بھی شیخ سعد الدین کونوی کے ساتھ ہی آپ نے ملاقات کی ہے، اور جس سماعت کا ذکر کیا جاتا ہے اس سماعت میں شیخ سعد الدین کونوی کا بھی ذکر ہے۔ تو یوں آپ شیخ سعد الدین کونوی کی رفاقت میں شیخ اکبر سے ملے۔ اچھا، شیخ اکبر کی وفات کے بعد آپ شیخ سعد الدین کونوی کے ساتھ ہی رہے، انہی کے ساتھ آگے پیچھے آتے جاتے رہے، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی قاہرہ گئے اور قاہرہ میں ابن سبعین سے ملاقات کی۔ تو پھر یہ ملاقات تاریخ میں اس طرح سے بھی آئی کہ جب بعد میں ابن سبعین سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے سعد الدین کونوی سے بھی ملاقات کی اور عفیف الدین تلمسانی سے بھی ملاقات کی، تو دونوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کونوی تو محققین میں سے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ایک ینگ لڑکا تھا عفیف الدین تلمسانی، وہ ان سے بہتر ہے، وہ ان سے تیز ہے۔ یہ ان کا ایک کامنٹ کہہ لیں یا قول ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن سبعین نے عفیف الدین تلمسانی کو کونوی سے زیادہ اہمیت دی۔ اچھا، یہ ہے کہ پھر آپ کی وفات جو ہے سن 690 ہجری میں ہے، شیخ سعد الدین کونوی کی وفات کے بعد ہے، اور آپ کو دمشق میں جو ہے صوفیاء کے مقابر قبرستان میں جو دفن کیا گیا۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا ایک مختصر سا تعارف، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ شیخ سعد الدین کونوی کے بھی شاگرد ہیں اور آپ ابن عربی کی بھی شاگرد ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہماری اس ویڈیو کے حوالے سے ہے کہ آپ نے فصوص الحکم کی سب سے پہلی شرح لکھی ہے، اور یہ شرح شیخ سعد الدین کونوی کی شرح سے بھی پہلے ہے، کیونکہ شیخ سعد الدین کونوی نے تو کوئی شرح لکھی نہیں ہے، وہ تو صرف فقوق ہے، وہ مختلف اشارات ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلی شرح محی الدین الجندی کی مانی جاتی تھی، لیکن اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور ان کی شرح چھپ چکی ہے، میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ فصوص کی پہلی شرح ہے۔ یہ کامل شرح تو نہیں ہے کہ ہر لفظ کی شرح کی جائے، اس میں انہوں نے یہ منہج اپنایا ہے کہ فصوص کی مشکل مقامات کی شرح کی ہے، آسان مقامات کو چھوڑتے گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ شرح شیخ سعد الدین کونوی کے منہج سے ہٹ کر ہے،
بلکہ ہمیں اس شرح میں شیخ اکبر کا منہج زیادہ نظر آتا ہے۔ ہمیں یہ زیادہ نظر آتا ہے کہ یہ شیخ اکبر کے اقوال سے ہی شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے شیخ اکبر کی اصطلاحات کو سمجھ لیا ہے، جس طرح کے آیان ثابتہ ہو گئی، جس طرح کی ذات ہو گئی، جس طرح کے عین ہو گیا، یا جس طرح کے باقی سے شیخ اکبر کی اصطلاحات ہیں جو فصوص میں بار بار آتی ہیں۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ انہی اصطلاحات کو انہی مطالب میں بیان کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو شیخ اکبر نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ تو پہلی شرح ہونے کی وجہ سے اور شیخ اکبر کے کلام کو ان کے کلام سے شرح کرنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فصوص الحکم کی ایک بہترین شرح ہے، اور جس کسی نے یہ شرح نہیں پڑھی تو اس کو لازم ہے کہ پہلے یہ شرح پڑھے، کیونکہ یہ بالکل اصل سے قریب ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ عفیف الدین طلمسانی کی مؤلفات یا کتابیں کیا کیا ہیں۔ تو ہمیں جو کتابیں تاریخی طور پر ملتی ہیں ان میں سب سے پہلی شرح منازل السائرین، یہ عبداللہ الحروی الانصاری کی کتاب ہے منازل السائرین، تو انہوں نے اس کی شرح کی ہے، اور شیخ عبدالرزاق کاشانی نے اپنی شرح میں ان کی شرح سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ دوسری کتاب جو ان کی ہے شرح مواقف النفری، یہ محمد بن عبد الجبار النفری کی کتاب المواقف کی شرح ہے۔ پھر جو ان کی سب سے مشہور تصنیف ہے وہ ان کا دیوان ہے، جس میں انہوں نے اپنے اشعار کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، پھر ایک کتاب جو انہوں نے لکھی ہے شرح اسماء اللہ الحسنی یا اسماء الہیہ کی شرح۔ اس کتاب کے بارے میں اسی فصل نوحی میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ کتاب جو ہے امام غزالی، البیہقی اور ابن برجان، ان تینوں سے جو اسماء الہیہ ہیں ان سے معلومات اخذ کی ہیں، اور اس منہج پر جو نہیں ہے اس کو ترتیب دی ہے۔ پھر انہوں نے کی ہے شرح تائیہ ابن فارد۔ اچھا، پھر انہوں نے شرح کی ہے شرح عینیہ ابن سینا، ابن سینا کی ایک کتاب ہے اس کی انہوں نے شرح کی ہے، وہ قصیدہ العینیہ کے نام سے ہے۔ اچھا، ان کے شاگردوں کے بارے میں تو تفصیل نہیں ملتی کہ کون لوگ ہیں، لیکن فصوص کے مقدمے میں، اور مقدمہ صرف ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے بلکہ ایک دو جملے ہی ہیں، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ فلاں شخص کی وجہ سے، یا اس نے میرے سے فرمائش کی کہ میں فصوص کی شرح کروں، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ ان کے شاگردوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو نام لیتے ہیں کہ جی جب میں نے اپنے دوست، اپنے بھائی السید الاجل ابو القاسم عبد الکریم بن الحسین بن ابی بکر الطبری سے ملاقات کی، تو وہ جو ہیں میری فصوص کی شرح کا جو ہے وہ سبب بنے۔ تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو شیخ عبد الکریم الطبری ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہیں یہ صوفیاء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ قاہرہ میں شیخ و شیوخ بھی ہیں، ان کی کوئی خانقاہ بھی تھی، اور یہ مطلب تصوف سے ان کا لنک ہے۔ تو فصوص کی جو ان کی شرح ہے وہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد بھی تھا، اور اس کو ہم آگے لے کے بھی چلیں گے۔ ہے تو مختصر سی، لیکن اس میں بعض جگہ پہ انہوں نے بالکل پن پوائنٹ باتیں کی ہیں، اور وہ بالکل اس طرح لگتا ہے کہ شیخ کے کلام سے مطابقت میں ہے۔ تو ان کی شرح کو، فصوص کو، بعد کی جو مشارحین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی استعمال کیا۔ فصوص الحکم کتاب کے فارسی زبان میں شارح الشیخ رکن الدین شیرازی، انہوں نے اپنی کتاب میں ان کی شرح سے کافی کچھ مطلب ان کا حوالہ بھی دیا، اور ان کی شرح سے چیزیں اقتباسات نقل بھی کی ہیں۔ اسی طرح فصوص کے ایک شارح حیدر العاملی، انہوں نے اپنی کتاب المقدمات لنص النصوص، اس میں ان سے اقتباس نقل کیے، حوالے دیے۔ دوسرا، ان کا براہ راست فصوص کی شرح کرنا اور شیخ اکبر سے منسوب کرنا اس اعتراض کا بھی ازالہ کرتا ہے جو مختلف لوگوں کی طرف سے شیخ سعد الدین کونوی پہ لگایا جاتا تھا کہ جی یہ تو شیخ سعد الدین کونوی کی کتاب ہے اور انہوں نے شیخ اکبر کے نام سے شائع کر دی، لیکن اب شیخ سعد الدین کونوی کے دور میں ہی ایک شخص نے اس کی شرح کر دی اور ابن عربی سے منسوب کر دی، اور وہ شرح وہ بھی نہیں ہے کہ شیخ سعد الدین کونوی سے پڑھی، بلکہ وہ شرح وہ ہے جو شیخ کے کلام سے زیادہ مطابقت اس میں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ شرح اس اعتراض کو زائل کرنے میں بھی ایک سند رکھتی ہے۔ اچھا، جب ہم ان کی شرح پڑھیں گے تو ہمیں یہ بھی نظر آئے گا کہ عفیف الدین طلمسانی نے شیخ اکبر کی کتاب کے کلام کی شرح تو شیخ کی مراد کے مطابق ہی کی ہے، لیکن ان شیخ کے کلامات سے یا آراء سے بعض جگہ اختلاف بھی کیا ہے۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ آیان ثابتہ کے حوالے سے یہ شیخ پر اعتراض کرتے ہیں یا ان کی بات کا نہیں مانتے۔ جب شیخ کہتے ہیں کہ کوئی شے
عدم اور وجود کے درمیان ثبوتی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی شے کا اطلاق ہی اس پر ہوتا ہے کہ جو وجود میں ہو، ثبوت کو ہم شے نہیں کہتے، تو یہ شیخ کے اس ثبوتی نظریے کو مانتے نہیں ہیں، مطلب اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن جب شرح کرتے ہیں تو پھر شرح میں وہی بات لکھتے ہیں جو شیخ کی ہے، وہاں پر یہ نہیں لکھتے، وہاں پر لکھتے ہیں کہ ثبوتی حالت میں ہی عیان ثابتہ ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ یہ شیخ کے کلام کو شیخ کی مراد کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کچھ اور چیزوں میں بھی اختلاف کیا، مطلب شیخ جب ایک آیت لے کے آئے کہ الم تری الی ربک کیف مد الظل، کہ تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کس طرح سے سایہ پھیلایا، تو شیخ نے جس طرح سے اس مقام پہ استدلال کیا، انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ جی اس طرح سے بات بنتی سمجھ نہیں آتی۔ اس میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کی زیادہ تر جو اٹھان ہے، جو پیچھے سے نشو و نما ہے، وہ منطق فلسفے کے حوالے سے ہوئی ہے، تو یہ چیزوں کو اس طرح سے سمجھ کے چل رہے ہیں۔ جب سمجھ کے چل رہے ہیں تو جو ان کے پہلے سے نظریات ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شیخ نے ان کو موقع نہ ملا ہو یا جو بھی ہو، تو یہ اس حوالے سے پھر جو ہے وہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ مقامات پہ ہم دیکھیں گے، فصوص میں جب آئیں گے تو یہ پن پوائنٹ اعتراضات کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک جو ان کا ایک منفرد پہلو ہے وہ یہ کہ فصل 86 میں جب شیخ نے خاتم الاولیاء کا ذکر کیا تو انہوں نے خاتم الاولیاء کو کسی ایک ہستی میں مقید نہ سمجھا، نہ رکھا، بلکہ اپنی شرح میں خاتم الاولیاء کے تعدد کے قائل ہو گئے، اور اس میں ایک ایسا نظریہ پیش کیا کہ خاتم الاولیاء ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ شیخ سے تھوڑے سے منفرد نظر آتے ہیں، لیکن جس جگہ پہ انہوں نے شرح کی ہے تو ان کی شرح جو ہے وہ ان کی فہم کے مطابق اس جگہ پہ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے، اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں آتا۔ تو اپنی آج کی اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ آج ہم نے شیخ عفیف الدین تلمسانی کی شرح فصوص الحکم کا مقدمہ یا اس کا ایک تھوڑا سا تعارف بیان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ اکبر کی فصوص کی شروحات میں یہ ایک اہم ترین شرح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس دور سے قریب ہے کہ جب مؤلف نے یہ کتاب لکھی، تو اس حیثیت میں اس کتاب میں اس کی شرح میں شارح نے اگرچہ کہ اختلاف بھی کیا ہے، لیکن کم سے کم شرح کو شیخ کی مراد کے مطابق کرنے کی کوشش کی، یا اپنے کسی ساتھی کو جو سمجھانے کی کوشش کی تو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ شیخ اکبر کی یہاں پر کیا مراد ہے۔ اکثر فصوص کے شارحین تو شیخ اکبر کی مراد سے ہٹ کے اپنی مراد سمجھانے میں لگ گئے۔ تو اس حیثیت میں دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن یہ اتنی مختصر ہے کہ اردو میں اگر ترجمہ ہو تو شاید 100 صفحات ہی بنیں گے۔ تو جن لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں علم نہیں تھا تو ان کے لیے ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ اگر کبھی اردو میں ترجمہ ہوا تو یہ شرح فصوص کی فہم میں ایک بہترین شرح ثابت ہوگی۔ اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی نئی شرح کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔